ناظرین، ایک نیا سوال پوری مسلم دنیا میں گونج رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، کیا پاکستانی فوج غزہ جا رہی ہے یا پھر نہیں؟ کیا اسلام آباد واشنگٹن کے نئے منصوبے کا حصہ بننے والا ہے یا پھر نہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ فلسطین کے لیے مدد ہوگی یا پھر ایک نئی سیاسی گتھی غزہ کی تباہ شدہ گلیوں میں، جہاں ہر اینٹ کے نیچے کسی کی کہانی دفن ہے؟ اب ایک نئی انٹرنیشنل فورس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ فورس جسے امریکہ کی سرپرستی حاصل ہوگی، کیا واقعی امن لانے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر فلسطینی خود مختاری کے ایک اور باب کو مٹا دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے، کیا پاکستان، جس کی فوج دنیا کے امن مشنز میں جانی پہچانی ہے، اس بار بھی کسی عالمی مشن کا حصہ بنے گی، یا یہ سب محض پروپیگنڈا ہے؟ آئیے حقائق، بیانات اور پس منظر کے ساتھ اس پیچیدہ کہانی کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ میں ہوں حیدر مرتضیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ غزہ میں جاری جنگ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد از جنگ گورننس پلان کے تحت ایک نئی تجویز سامنے آئی، ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس جو وہاں کی سیکیورٹی اور پولیس کے قیام نو میں کردار ادا کرے گی۔ یہ فورس زیادہ تر عرب اور مسلم ممالک کے فوجیوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کا مقصد فلسطینی پولیس کو تربیت دینا ہے۔ سرحدوں کی نگرانی بھی اس کے فرائض میں شامل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی سمگلنگ کو روکنا بھی اس کے مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس منصوبے پر اختلاف اب بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اردن اور جرمنی نے بحرین میں ہونے والی منامہ ڈائیلاگ کانفرنس میں واضح طور پر ایک بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک اس فورس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہوگا، اس کی قانونی حیثیت مشکوک رہے گی۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے کہا کہ اگر یہ فورس واقعی امن و استحکام لانا چاہتی ہے تو اسے سلامتی کونسل کی منظوری درکار ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اردن اپنے فوجی غزہ نہیں بھیجے گا، اردن اپنے فوجی غزہ میں نہیں بھیجے گا کیونکہ وہ اس تنازع سے بہت قریب ہے، تاہم اردن ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ یوان واریفول نے بھی کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے فوجی بھیجنے سے پہلے بین الاقوامی قانون کی واضح بنیاد ضروری ہے۔ اور ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کی جانب سے عراق پر حملہ کیا گیا تو اس وقت اقوام متحدہ کا نوڈ اس میں شامل نہیں تھا۔ دوسری جانب ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فورس امریکی نگرانی میں کام کرے تو یہ دراصل اسرائیلی قبضے کو امریکی قیادت والے قبضے سے بدل دے گی۔ یہ موقف فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی پوزیشن پر۔ چند روز قبل مختلف عالمی رپورٹس میں، خصوصاً انڈین چینلز کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان بھی اس فورس میں شامل ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہ خبر آپ نے سنی بھی ہوگی۔ لیکن فوراً بعد پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے ان خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ وزارت کے مطابق پاکستانی فوج کے غزہ میں تعینات ہونے کی خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں اور پروپیگنڈا ہیں۔ ترجمان نے مزید یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ فلسطینی عوام کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، پاکستان نے اسے ریفیوٹ کر دیا، پاکستان نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف دو نقاط پر قائم رہا ہے کہ پہلا یہ کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر مشروط حمایت پاکستان کرتا چلا رہا، اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کے قیام تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اسرائیل سے تعلقات قائم نہ کرنا، اس حوالے سے بھی پاکستان کہتا رہا جب تک فلسطینی مسئلہ انصاف کے ساتھ حل نہیں ہوتا پاکستان کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ ایسے میں کسی ایسی فورس میں شمولیت جو امریکی یا اسرائیلی اثر رکھتی ہو، پاکستان کے لیے سیاسی طور پر ناظرین ایک خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو رکاوٹیں صاف نظر آتی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی اندرونی سیکیورٹی چیلنجز میں گھرا ہوا ہے، ہماری مشرقی سرحد پر بھی معاملات خراب ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری مغربی سرحد پر بھی معاملات خراب ہیں۔ پھر اسرائیل سے کوئی سفارتی تعلق نہ ہونا غزہ میں کسی آپریشنل رابطے کو ناممکن بناتا ہے۔
عوامی سطح پر بھی فلسطین کے لیے گہری ہمدردیاں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اس کی جھلک آپ گاہے گاہے دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستانی فوج کسی ایسی فورس کا حصہ بنی جو فلسطینی مزاحمت کو کمزور کرے تو ملک کے اندر شدید عوامی رد عمل متوقع ہے، اور بلکہ اس کی ایک سٹرونگ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر سے رد عمل آ سکتا ہے۔ البتہ پاکستان کے پاس ایک پہلو ایسا ضرور ہے جو اسے ممکنہ کردار کے لیے اہل بناتا ہے، وہ ہے اقوام متحدہ کے امن مشنز کا تجربہ۔ پاکستان دنیا کے بڑے امن مشنز میں شامل رہا ہے جہاں اس کے بلو ہیلمٹس نے قابل ذکر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کے تحت ایک غیر جانبدار فورس تشکیل پاتی ہے، جس کا امکان بہت کم ہے، اور اس کا مقصد صرف انسانی امداد اور امن ہو، تو پاکستان غیر جنگی کردار میں شریک ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر پاکستان اگر یہ فیصلہ لیتا ہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے لوگوں نے اردن کے حوالے دینا شروع کر دیے ہیں کہ وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ماہرین کے مطابق 3 ممکنہ منظرنامے موجود ہیں۔ پہلا، اگر تو سلامتی کونسل سے مینڈیٹ حاصل ہو جائے تو پاکستان ایک محدود تربیتی یا امدادی کردار اس ساری صورتحال میں اختیار کرے گا۔ اگر فورس امریکی یا اسرائیلی اثر میں ہو تو پاکستان شمولیت سے مکمل اجتناب کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو مسائل ظاہر ہے کہ بڑھیں گے۔ تیسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر عرب ممالک مثلا مصر، اردن یا سعودی عرب اپنی علاقائی فورس بناتے ہیں تو پاکستان سیاسی یا تکنیکی تعاون فراہم کر سکتا ہے، لیکن فوج نہیں بھیجے گا۔ یہ ایک رائے ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر بین الاقوامی مشن کے ساتھ سیاسی خطرات، مالی بوجھ اور اخلاقی پیچیدگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ اب جب جرمنی نے کہہ دیا ہے، نیبر اردن نے کہہ دیا ہے، تو اس بات کا امکان اور زیادہ ہو گیا۔ غزہ میں کوئی بھی مداخلت صرف امن نہیں بلکہ ایک نازک توازن کا امتحان ہوگی۔ نتیجہ صاف ہے، ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں کہ پاکستان فوجی طور پر غزہ میں جائے گا۔ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ تمام خبریں پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ اگر مستقبل میں ایسا کوئی کردار سامنے آتا ہے تو وہ صرف اقوام متحدہ کی نگرانی اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کے تحت ممکن ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی سوال اٹھیں گے۔ آخر میں ناظرین، سوال آپ سے، کیا پاکستان کو کسی عالمی امن فورس کا حصہ بننا چاہیے یا مکمل غیر جانبداری ہی بہتر راستہ ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔